اس کے ساتھ خوش خطی کا بھی اہتمام ہو۔ اکثر طلبہ کا خط میری طرح بہت کمزور ہوتا ہے، تو وہ پرچہ چیک کرنے والے کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیتا ہے اور خود اپنے نمبر بھی کم کر دیتا ہے۔ تو خط خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت تحریر ہو، واضح ہو، خط بہت اچھا ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ تاریخ میں بعض بڑے امام گزرے ہیں، ان کے خط اچھے نہیں تھے، آج تک ان کا مشہور ہے کہ ان کا خط اچھا نہیں ہے، جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ۔ تو ابھی تک تاریخ میں بات لکھی جا رہی ہے کہ ان کی اچھی خط نہیں تھی، حالانکہ کب کی گزرے ہیں۔ اس حوالے سے ایک لطیفہ، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا خط بہت خراب تھا، سب مجھے تنگ کرتے تھے۔ کہہ رہے ایک دن میں ایک کتاب لینے کے لیے گیا مکتبے، مجھے وہاں ایک کتاب نظر آئی جس کی خط بہت ہی خراب تھی، بہت ہی خراب، واضح نہیں۔ کہہ رہے میں کتاب خرید کے لایا تاکہ جب میرے ساتھی مجھے تنگ کریں گے کہ آپ کی خط اتنی خراب کیوں ہے، تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ دیکھو یہ تو مجھ سے بھی زیادہ خراب خط ہے۔ کہہ رہے گھر میں آ کے جب میں نے کتاب کھولی، اس میں نے دیکھا تو میری جوانی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، وہ میرا خط تھا، میں نے خود لکھا تھا اس کو، لیکن جوانی میں، فہم تم؟ تو خط بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا۔ اسی طرح بولنے کی صلاحیت، جس کو آپ خطابت بھی کہہ سکتے ہیں، طالب علم میں بولنے کی صلاحیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو ان چیزوں پر آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت، بولنا کسی کے سامنے بیان کرنا بھی ہے، بولنا پڑھانا بھی ہے، بولنا اپنے موقف کو واضح انداز میں کسی کے سامنے رکھنا بھی ہے۔ تو بولنے کی صلاحیت، آج دنیا میں بولنے کا دور ہے، لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پڑھنے والے کم ہیں، پڑھنے والے سب سے کم ہیں۔ اکثریت سننے والوں کی ہے، دیکھنے والوں کی، وہ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کی آڈیو سنتے ہیں۔ بیانات سننے والے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، کتاب پڑھنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو آپ میں بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ آپ زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کو مخاطب کر سکیں، لوگوں کو مخاطب کر سکیں۔ بولنے کی صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے۔